اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ آپ خدمت میں ایام شہادت امیر المومنین علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت عرض ہے، اور شب قدر کی مناسبت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب قدر میں ہمیں وہ معرفت عطا فرمائے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ 19ویں پارے کے خاص نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان جو ہے وہ آگے کنٹینیو ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی دوستیوں کے بارے میں ہے یہ آیت۔ انسان دنیا میں دوست جب اسے مل جاتے ہیں تو بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور اپنے مذہب کے مقدسات اور تعلیمات کا بھی مذاق اڑانے لگتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے صحبت جو ہے وہ بری صحبت جو ہے وہ اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اور انسان یہ بھول جاتا ہے کہ قیامت کا دن بہت زیادہ اندوہناک اور ہولناک ہوگا، اور اس دن کوئی دوست آپ کے کام نہیں آئے گا، اور ہر ظالم غصے سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی اس دنیا میں آپ جس سے دوستی کریں گے، آپ جس سے محبت کریں گے، آپ اس کے ساتھ محشور ہوں گے۔ اور ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ دوستی کرنے سے پہلے اس کے انجام پہ نظر رکھے، اور ایسے افراد سے محبت کرے جو روز محشر کام آئیں گے، اور ایسے افراد کے ساتھ رفاقت نہ رکھے جن کے ساتھ آپ کو حسرت و ندامت اٹھانی پڑے قیامت کے دن۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں مثال کے طور پہ ہم فلاں سیاسی پارٹی یا فلاں لیڈر کے پیچھے ہیں، تو ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ اس دنیا میں جن کے ساتھ ہوں گے، آپ قیامت میں بھی انہی کے ساتھ ہی محشور ہوں گے۔ تو واقعاً ان کو حیرت ہوتی ہے، حالانکہ قرآن میں اس کا یہ واضح جواب اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کی مہجوریت کے بارے میں ہے یہ آیت، قرآن کو پس پشت ڈالنے کے بارے میں ہے۔ مہجور بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تلاوت نہیں کر رہے، انسان تلاوت کرے، حفظ کرے، اس کے بعد مطمئن ہو جائے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن رسول خدا کی فریاد جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ بلکہ مہجور بنا لینے کے معنی ہے کہ ہم زندگی کے تمام شعبوں میں سے نظر انداز کر رہے ہیں، لہٰذا صبح و شام ہم تلاوت بھی کریں، لیکن زندگی کے مسائل میں اسے سند نہ مانیں اور اس سے حکم حاصل نہ کریں اور دستور حاصل نہ کریں تو نظر انداز کرنے کے ہی مترادف ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ رسول خدا نے شکایت کی ہے کہ میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے، یعنی اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، پروردگار عالم نے آفتاب کو چراغ سے تعبیر کیا ہے اور مہتاب یا چاند کو روشن قرار دیا، ہم منیر قرار دیا، جس کے بارے میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ نور جو ہے وہ انعکاس کا کام ہے، یعنی نور سے جو ہے وہ روشنی منعکس ہوتی ہے، اور چراغ میں اپنی روشنی ہوتی ہے، اور اسی لیے آفتاب کو چراغ اور ضوء سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور چاند کو نور اور منیر اور روشن ہونے سے، کیونکہ چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے چمکتا ہے۔ لیکن اس مقام پر ایک ادبی نقطہ بھی یہ ہے کہ قدرت نے آفتاب کو سراج یعنی چراغ قرار دیا، اور مہتاب کو منیر قرار دیا ہے، روشن قرار دیا ہے، اور اپنے حبیب کو سراج منیر قرار دیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ سرکار دو عالم کی ذات میں آفتاب اور مہتاب دونوں کے انوار کی جامعیت پائی جاتی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہاں پہ سراج سے مراد رسول خدا اور قمر منیر سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔
اس کے بعد اگلی روایت سورہ فرقان، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کے بچے، ان کے گھر والے جو ہیں وہ دیندار بنے، ان کو چاہیے کہ اس آیت کی زیادہ سے زیادہ تکرار کیا کریں۔ ایک مومن شخص کی علامت یہ ہے کہ وہ قوم کا قائد اور پیشوا بننے سے پہلے اس کی یہ فکر ہوتی ہے، یہ بات سوچتا ہے کہ اس کی اولاد اور اس کے گھر والے بھی اسی کے نقش قدم پہ چلیں، احکام خدا کی اطاعت کریں اور صحیح راستے پہ چلیں، تاکہ ان کے لیے ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہمارے گھر والے، ہمارے ازواج جو ہیں وہ ان کا انجام جو ہے وہ بخیر ہو اور وہ دیندار بنے، تو اس آیہ مبارکہ کی تکرار ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ دعائے قنوت میں، نماز میں، ہر جگہ یہ اس آیت کی تکرار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سورہ جو اسی پارے میں شروع ہو رہا ہے وہ سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 18، قال لم نُرِيَكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ۔ فرعون کے ان جملوں نے واضح کر دیا کہ کفر جو ہے وہ اسلام والوں کی تربیت کرتا ہے، تو عقائد کے اختلاف کی صورت میں احسان جو ہے وہ ضرور جتاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت کے موقع پر جناب ابو طالب کا اعتراض نہ کرنا اور احسان جتانے کے بجائے آپ کا حمایت اور نصرت کا وعدہ کرنا آپ کے کامل اور بہترین ایمان کی دلیل ہے۔ اور اس امر کا اعلان ہے کہ ایک مسلمان جس نے بانی اسلام کی پرورش کی اور ایک مومن کامل نے روح ایمان کی پرورش کی۔ فرعون جیسے سیاستدان ہر دور میں پائے جاتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے آگ لگانا اور پھر بالٹی لے کے دوڑنا، تاکہ لوگ اس نقطے سے غافل ہو جائیں کہ اسی شخص نے آگ لگائی تھی، اور لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو آگ کس طرح سے بجھتی، حالانکہ صحیح صورتحال یہ ہے کہ یہ شخص نہ ہوتا تو آگ ہی نہ لگتی۔ بنیادی مسئلہ آگ لگانے کا ہے، آگ بجھانے کی بات جو ہے وہ اس کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ فرعون نے اس ظلم پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ اس نے ہر شریف انسان کو بے گھر کر دیا تھا، بچوں کو شکم مادر میں تک پناہ نہیں لینے دی، یہ احسان جتانا شروع کر دیا کہ ہم نے آپ کو اپنے قصر میں پالا، یعنی جناب موسیٰ پہ یہ احسان جتایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس بالٹی لے کر دوڑنے کی حقیقت کو واضح کیا کہ تو نے ہی اصل میں آگ لگائی تھی، تو نے ہی لوگوں کو قتل کیا تھا اور ان کو در بدر کیا تھا، ہر شخص کو بے گھر کیا تھا کہ میری ماں کو مجھے دریا کے حوالے کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ فرعون نے فوراً یہاں پہ بات کا رخ پلٹا اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے مستقل جو ہے وہ بحث کو اپنی جاری رکھا۔ حقیقت میں یہ کہ مقام عبرت ہے واقعی کہ اللہ کے دو بندے اتنے بڑے اور متکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ دور دور تک ان میں کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں پایا جاتا۔ کیا واقعاً آج کے صاحبان ایمان میں اس واقعے سے سبق لینے والا کوئی ہے کہ باطل کے مقابلے میں ایسی ہمت کا اور جرأت کا مظاہرہ کرے؟ واقعاً ضمیر فروشی کے اس زمانے میں ایسی ہمت کا پیدا کرنا تقریباً ناممکنات سے ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 97، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین۔ واقعاً بد نصیبی ہے ان افراد کے لیے کہ دنیا میں وہ ایک دوسرے کی اطاعت کرتے رہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، اور وہاں جہنم میں جا کر جھگڑا کرنے لگے کہ گمراہی کا گنہگار اور ذمہ دار کون ہے۔ یعنی اس دنیا میں ایک دوسرے کی پیروی کر رہے تھے اور کس نے کس کو گمراہ کیا۔ کاش اہل باطل سے یہ جھگڑا اگر انہوں نے اس دنیا میں ہی کر لیا ہوتا تو وہاں انہیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اس کا واضح مطلب یہ کہ جس کے اصول مذہب میں باطل سے تبرہ نہیں ہے اسے جہنم میں جا کر تبرہ کرنا پڑے گا۔ صحیح ہے، اور بات یہ ہے کہ وہاں کا تبرہ کوئی فائدہ نہیں دے گا انسان کو، کیونکہ اس کی جگہ دنیا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر وہ تبرہ کر لیتا، یعنی برات اختیار کر لیتا، ایسے لوگوں سے دور ہو جاتا، تو دنیا آخرت میں جا کے جہنم میں جا کے اس کو یہ تبرہ نہ کرنا پڑتا۔ یہاں باطل سے بیزاری کا اعلان کریں تاکہ وہاں اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں ملے، اور لیکن وہاں جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 152 ہے، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔
انسان کی بے شمار کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ عیش و عشرت کو دیکھ کر اپنے انجام سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اور اسے یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ عیش و عشرت کا سامان کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، یا ممکن ہے کہ یہ سامان رہ جائے اور خود انسان اس دنیا سے چلا جائے اور اسے اس سامان سے فائدہ اٹھانے کی کوئی موقع ہی نہ مل سکے۔ اور یہ کردار ہم اپنے دور میں بعض رؤسا اور زمیندار اور اس طرح کے جو صاحب قدرت افراد ہیں، بعض تاجر اور افسروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ اس کی یہ زمینداری، یہ ریاست ختم بھی ہو سکتی ہے، اور اب اگر مظلوم عوام نے اس سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی یہ تاجر اور افسر یہ سوچتے ہیں کہ اگر دکان بند ہو گئی یا نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا، یہ چیز نہیں سوچتے، اور اگر کبھی سوچا بھی تو صرف شیطانی افکار اور نظر سے سوچتے ہیں کہ کسی طرح ذخیرہ اندوزی کر لیں، کسی طرح بینک بیلنس بنا لیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ابھی حالات بہتر ہیں، کچھ کار خیر بھی کر لیں، ہم کوئی اچھا کام بھی کر لیں کہ اگر اس کے بعد حالات خراب ہو گئے تو ہمارے پاس حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 166 میں کیا ارشاد ہے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ پروردگار عالم نے جنسی تسکین کے لیے خواتین کو پیدا کیا، اور قوم لوط نے یہی کام کیا مردوں سے لینا شروع کر دیا، جس پر پروردگار عالم نے سخت ترین عذاب نازل کیا۔ ہم جنس پرستی جسے ہم کہتے ہیں آج کی زبان میں، پروردگار عالم کو یہ کسی طرح بھی پسند نہیں اور اسے کسی شکل میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ صاحبان ایمان کو ایسی قوموں کی بربادی دیکھنے کا انتظار کرنا چاہیے جو آج کے ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ دور میں اس عمل کو سرکاری سطح پہ جائز قرار دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یورپی کنٹریز میں اس کو جو ہے وہ قومی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے خواتین پہ ایک طرح سے ایک نیا ظلم ہے کہ ان کو مردانگی کی طرف سے بالکل بے نیاز کیا جا رہا ہے، اور ان کا استعمال بھی بالکل مردوں جیسا ہو رہا ہے کہ انسانی نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور نسلوں کی بربادی ایک طرح سے عذاب الہی ہے واقعا، جس میں یہ قوم جو ہے وہ اس وقت مبتلا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبَعُهُمُ الْغَاوُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ شعراء کے ساتھ استثناء کا ذکر اس بات کی علامت ہے کہ اسلام ادبی ذوق رکھتا ہے کا مخالف یا اور اس کا مخالف یا شعری لطافت کا دشمن نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ اس ذوق کی حوصلہ افزائی کرتا رہا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح پر ہو، ورنہ جو ہے وہ شراب اور اس طرح کی چیزوں کی تعریف اور ظالم بادشاہوں کی توصیف کے اشعار کو ہم اسلام جو ہے وہ ذوق سے جو ہے وہ گرا ہوا سمجھتا ہے، اس کو بد ذوقی سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی پارے میں سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی آیت نمبر 20 فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ہدہد کو پروردگار عالم نے اتنی صلاحیت عطا کی کہ اس نے ملکہ کو پہچانا۔ ملکہ بلقیس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس کے اقتدار کو پہچانا، اس کے مذہب کو پہچانا، اس کی گمراہی کے اسباب کا بھی اس نے اندازہ لگایا، اور جناب سلیمان سے یہ کہا جا کے کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ بھی نہیں جانتے۔ حدود کی واقعی جو صلاحیت تھی اس کا کارنامہ نہیں تھی، یہ پروردگار عالم کی مصلحت تھی کہ وہ ضرورت کے وقت جانوروں کو بھی خاص صلاحیتیں عطا کرتا ہے، جس طرح کے حوض کے کتے جو ہیں وہ جناب عائشہ کو دیکھ کے انہوں نے بھونکنا شروع کیا جب آپ جنگ جمل کے لیے جا رہی تھیں امیر المومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے، انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ سرکار رسول خدا نے تنبیہ کی ہے کہ میری کوئی زوجہ مقام ہو اب تک نہ جائے، کیونکہ وہاں کے کتے جو ہیں وہ اس پہ بھونکنے لگیں گے۔ یعنی یہ پروردگار عالم جو ہے وہ کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو خاص مواقع پہ جانوروں کو بھی عطا کرتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ہوش و حواس میں آ جائے اور اپنی راہ کو جو ہے وہ درست کر لیں۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں 20ویں پارے کے نکات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔